امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان، لیلا زبیری اور سید تنویر حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، نادان۔ نادان ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے، جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا، حماد شعیب اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے، جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق، گوہر رشید، آسمہ عباس، عدنان شاہ ٹیپو، ماہرہ خان، سعد اظہر اور طاہرہ امام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 7، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے بیٹے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سنگِ ماں۔ سنگِ ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے
اور مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، عمیر رانا، کبریٰ خان، زاویہ نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکیں کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، صدقے تمہارے۔ مصنف کی اپنی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی یہ سیریز جو 1980 کی دہائی میں ترتیب دی گئی ہے، شانو اور خلیل کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی منگنی کر رہے تھے، لیکن ان کے خاندان کا ماضی ان کی محبت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 27 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پاتے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے ان کے دفتر میں مہوش کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، باغی۔ باغی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ یہ متنازع پاکستانی اداکارہ قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے جسے 2016 میں اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کو شازیہ خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اردو 1 اور پیراگون پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان خالد بٹ، خالد ملک، علی کاظمی، سرمد کھوسٹ، نمرہ خان اور نادیہ افغان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔
کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گیت گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا مالک ہے۔ وہ مہک کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور دریفشا سلیم شامل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔